ایران کے نومنتخب رہبر مجتبیٰ خامنئی نے امریکہ کے ساتھ جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ایران اپنے شہداء کا بدلہ لے گا اور آبنائے ہرمز جنگی حربے کے طور پر بند ہی رہے گی۔ انہوں نے خلیج کے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہاں امریکی اڈے ختم کریں ورنہ حملوں کے لیے تیار رہیں۔ مجتبیٰ خامنئی کے اس بیان نے جنگ کے فوری خاتمے کے بارے میں کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے پہلے 12 دنوں میں ایران نے اپنے دفاع کے علاوہ کوئی سیاسی یا علاقائی ہدف طے نہیں کیا تھا۔ اب پہلی بار ایران نے جنگ میں اس خطے سے امریکی اڈوں کا خاتمہ اپنا مقصد قرار دے لیا ہے، جو صورتحال کی پیچیدگی میں اضافہ کر دے گا۔ اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایران کی نئی مذہبی قیادت پہلے سے زیادہ سخت موقف اختیار کر کے اس جنگ کو طول دے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب جنگ کے خاتمے کی وہ کوششیں جو مختلف ممالک کی جانب سے ہو رہی تھیں، ان کی فوری کامیابی کے آثار بھی معدوم ہو گئے ہیں۔ جنگوں کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جنگ کبھی ایک محاذ پر نہیں لڑی جاتی۔ میدان میں توپیں اور میزائل چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت، سیاست اور سفارت کے محاذ بھی کھل جاتے ہیں۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کی موجودہ جنگ بھی اب اسی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جنگ ابھی جاری ہے اور فیصلہ کن موڑ تک بھی نہیں پہنچی۔ اس کے باوجود ہر جنگ کی طرح اس کو روکنے کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے روس اور پاکستان کچھ سرگرم ہیں۔ بالترتیب روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کرنے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ روکنے کی 2 بنیادی شرائط پیش کر دی ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا ہے کہ اول، ایران کو پہنچنے والے نقصان کا ہرجانہ دیا جائے، اور دوئم، مستقبل میں اس کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت نہ ہونے کی ضمانت دی جائے۔ جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے تو دنیا میں یہ کوئی نئی بات نہیں، البتہ ہرجانہ یا تاوان ہمیشہ فاتح فریق نے مفتوح سے وصول کیا ہے۔ جدید تاریخ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادی فوجوں نے جرمنی، جاپان، اٹلی، رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری اور فن لینڈ پر اتنا بڑا تاوان عائد کیا تھا کہ یہ قومیں تباہ ہو گئی۔ یہ جرمانہ وصول کرنے کے لیے ان ملکوں کے کارخانوں کی مشینری اکھاڑ لی گئی۔ اس کے بعد کئی سال کی صنعتی پیداوار وصول کی گئی۔ زرعی پیداوار کا رخ فاتحین کی طرف مڑ گیا۔ ان ملکوں کے ہر شخص کے پاس موجود سونا چاندی ضبط کر لیا گیا اور شکست خوردہ ملکوں کے عوام سے کئی سال جبری مشقت لی گئی۔ ایران نے تاوان کی شرط رکھی ہے، مگر جیت کر نہیں، بلکہ جنگ بند کرنے کی قیمت کے طور پر۔ ظاہر ہے یہ تاوان اس طرح کا نہیں ہو سکتا جیسا دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈالا گیا تھا، لیکن $1 بھی تاوان کے طور پر دینا دراصل شکست کا اعلان ہوگا۔ فی الحال امریکہ اور اسرائیل سے تو یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات مانیں گے، لیکن اس شرط کے پیش کرنے کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی بات چیت آگے بڑھے تو ایران ایک مضبوط موقف کے ساتھ اس میں شامل ہوتا ہوا دکھائی دے۔ دوسری شرط یعنی جارحیت کے خلاف عالمی ضمانت، تو یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ بین الاقوامی سیاست میں جارحیت نہ کرنے یا جنگ نہ کرنے کے اعلانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حالت یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا میں 8 جنگیں بند کرانے کا سہرا اپنے سر باندھ رہے تھے، اب خود جنگ میں الجھ گئے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی ضمانت کسی کو مل جائے یا نہ ملے، صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس شرط کے ذریعے ایران عالمی رائے عامہ سے اپنے موجودہ نظام کا تحفظ چاہتا ہے، جس کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کھل کر بات کر رہے ہیں۔ اتنی سخت شرائط پیش کرنے کی ایک وجہ امریکہ میں ایران جنگ کے خلاف بڑھتی ہوئی مخالفت بھی معلوم ہوتی ہے۔ امریکی رائے عامہ کی یہ مخالفت چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آئندہ نومبر میں امریکی کانگریس کے الیکشن میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے بھی ایران سیاسی طور پر پہلے سے پھنسے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید پھنسانا چاہتا ہے۔ ابھی تک امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی کوئی شرائط پیش نہیں کی گئیں، البتہ اب یہ توقع ہے کہ ان کی طرف سے پیش کی جانے والی شرائط بھی زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ اس جنگ کا ایک محاذ ایران کے اندر کھلتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ایران کے پولیس چیف احمد رضا رعدان نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے دوران کسی بھی قسم کے احتجاج کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کے الفاظ میں اگر کسی نے اس وقت احتجاج کیا تو اسے دشمن کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ یہ اعلان ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے اندر حکومت مخالف قوتیں دوبارہ متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جدید جنگوں میں یہ خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ بیرونی طاقتیں صرف فوجی حملہ نہیں کرتی، بلکہ وہ کسی ملک کے اندر سیاسی بے چینی پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ ایران کے معاملے میں اسرائیل اور امریکہ کھلم کھلا ایرانی رجیم کو بدلنے کے لیے ایرانی عوام کو سڑکوں پر آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اسرائیل نے ایران کی بسیج فورسز کو نشانہ بنانے کی بات کی ہے اور بنائے چلے جا رہا ہے، کیونکہ یہی وہ فورس ہے جس نے 3 ماہ پہلے کے مظاہرے ختم کرنے کے لیے مبینہ طور پر کئی ہزار لوگوں کو گولیاں ماری تھیں۔ بسیج دراصل وہ نیم فوجی تنظیم ہے جو ایران کے اندرونی نظام کا ایک اہم ستون سمجھی جاتی ہے۔ اگر اسے نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جنگ صرف فوجی تنصیبات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ایران کے اندرونی سیاسی ڈھانچے تک پہنچ جائے گی۔ اندرونی خلفشار کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ایران نے اپنے کئی شہروں میں سیکیورٹی فورسز کی موجودگی بڑھا دی ہے اور اطلاعات کے مطابق انٹرنیٹ تک رسائی بھی محدود کر دی گئی ہے۔ اس جنگ کا تیسرا محاذ تیل ہے، جس نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد دنیا میں تیل کی رسد میں 20% کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی ممالک میں تیل کی تنصیبات پر ایرانی حملوں کی وجہ سے بھی تیل کی پیداوار کم ہوئی ہے۔ تیل کی سپلائی پوری کرنے کے لیے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے 400 ملین بیرل تیل 7 بڑے ملکوں کے محفوظ ذخائر میں سے مارکیٹ میں لانے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ یہ 400 ملین بیرل تیل دنیا کی صرف 4 دن کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔
جب سے ایران جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے دنیا میں تیل کی کمی 200 ملین بیرل تک پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ گویا 400 ملین بیرل تیل منڈی میں آنے کے بعد بھی قیمتوں میں کسی بڑی کمی کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ جہاں تک آبنائے ہرمز کا تعلق ہے تو ایران نے اسے سختی سے بند کرنے کے لیے پچھلے 24 گھنٹے میں 5 آئل ٹینکر اور ایک کارگو بحری جہاز پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملے عراق، کویت اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہوں کے قریب ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے، جو $68 فی بیرل سے $119 تک پہنچی، پھر $80 تک نیچے آنے کے بعد اب دوبارہ $100 فی بیرل پر پہنچ رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز کے بعد تیل کی منڈی میں تیزی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران دنیا کی معیشت پر اثر انداز ہونے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی اس اہمیت کی وجہ سے ایران کو ایسی طاقت مل گئی جو اس جنگ کو لمبے عرصے تک چلانے کے لیے کافی ہے۔ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے امریکی صدر نے بیان دیا ہے کہ امریکہ چونکہ تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اس لیے سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی الیکشن مہم کے دوران تیل کمپنیوں نے کھل کر سپورٹ کیا تھا، اور اب فائدہ بھی انہی کمپنیوں کو ہو رہا ہے، نہ کہ امریکی عوام کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر بنتے ہی تیل کی کئی کمپنیوں کو امریکہ میں دوبارہ آئل ڈرلنگ کی اجازت دی تھی۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ ایران کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے تو ترکی ایسی ہر کوشش کی مخالفت کرے گا۔ ترکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی کسی بھی صورت ایران کے حصے بخرے کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ترکی کے اس اندیشے کی وجہ کردوں کو ایران کے خلاف جنگ میں استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ کرد ایران، عراق، ترکی اور شام کے مشترکہ سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں، اور ترکی کے کرد ترکی سے علیحدگی کے لیے لڑتے بھی رہے ہیں۔ ترکی کا خدشہ ہے کہ اگر